شنید یہ ہے کہ وہ ایک ایسی جماعت سے اس میں اتحاد نہیں بلکہ ضم ہو رہے ہیں، اس میں ضم ہو رہے ہیں، جو دشمنان صحابہ ہیں، جن کا پہلا نام سپاہ محمد تھا، جنہیں ایران سے فنڈ آتے ہیں، جو اس ملک میں فرقہ واریت میں ملوث ہیں۔ میں نے آپ کو پتہ ہے الیکشن سے پہلے کسی جماعت کا نام اپنے خطبے میں نہیں، میں نے کبھی ذکر کیا کہ کس کو ووٹ دینا ہے کس کو نہیں۔ مجھے پتہ ہے میرے مقتدیوں میں نون لیگ بھی ہے، میرے مقتدیوں میں پیپلز پارٹی بھی ہے، میرے مقتدیوں میں تحریک انصاف بھی ہے، میرے مقتدیوں میں جماعت اسلامی بھی ہے، میرے مقتدیوں میں جمعیت علماء اسلام، ہر مسجد میں ہوتے ہیں۔ مسجد کے ممبر کو تو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے مقتدیوں میں ہر جماعت کے لوگ ہیں، لیکن میں اس سیاسی جماعت کے ورکروں سے کہوں گا کہ آپ کو اپنے لیڈر سے محبت ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ محبت ہے، تم ٹوٹ کے محبت کرتے ہو۔ فیس بک پہ ہم پڑھتے رہتے ہیں تمہاری محبت کی داستانیں، تم ٹوٹ کے محبت کرنے والے لوگ ہو، لیکن تیرے لیڈر جیسے لوگوں سے یہ ساری دھرتی بھر جائے نا، کسی صحابی کے قدموں کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ لیڈر آگے ہے یا صحابہ کی محبت آگے ہے؟ بولے گا۔ اس جماعت کے جو ورکر ہیں نا، اس جماعت کے جو رکن ہیں نا، اس جماعت کے جو ہمدرد ہیں نا، اس جماعت کے جو سوشل میڈیا پہ کام کرنے والے لوگ ہیں نا، میں ان سے اپیل کروں کہ وہ آواز اٹھائیں، وہ آواز اٹھائیں۔ اگر آپ کا مینڈیٹ، اگر آپ کا ووٹ چوروں کے ساتھ نہیں جا سکتا کہ دوسری جماعتیں چور ہیں بقول تمہارے، اور تمہارا ووٹ انہیں نہیں مل سکتا، یہ ووٹر کی توہین ہے، تو جو اہل سنت ووٹر نے تمہیں ووٹ دیے ہیں، تم اہل سنت سے ہٹ کے دوسری جماعت میں ضم ہو جاؤ تو یہ بھی ووٹروں کی توہین ہے۔ ووٹ ہم سے لیے جائیں اور ضم ہوا جائے دشمنان صحابہ کے ساتھ، تو اس جماعت کے جو ہمارے عزیز ہیں، دوست ہیں، بھائی ہیں، بزرگ ہیں، محبت کرنے والے ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائیں گے جی، آواز انشاءاللہ آواز اٹھائیں۔